اگر ہوا پھل نہ کھاتی تو کیا انسان کبھی معصومیت اور حکمت کا فرق جان سکتا تھا؟ کیا ہوا نافرمان تھی یا پہلی خاتون جس نے علم کی تلاش کرنے کی کوشش کی؟ کیا تجسس بذات خود گناہ ہے یا ہر ترقی کی جڑ؟ اگر آدم نے بھی پھل کھایا تو پھر قصوروار صرف ہوا ہی کیوں؟ یا صرف قصور ہوا ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ چناؤ کا انتخاب گناہ تھا یا پھر وقار اور آزاد مرضی کی ابتدا؟ کیا انتخاب کے بغیر جنت میں جایا جا سکتا تھا؟ پھر سے کہتا ہوں، کیا انتخاب کے بغیر، چناؤ کے بغیر جنت میں جایا جا سکتا تھا؟ اور اگر آپ کہیں کہ ہاں جی، ہوا تو پہلے ہی جنت میں تھی، تو پھر کیا آزاد مرضی کی ضرورت تھی؟ یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہوا پہلے سے ہی جنت میں تھی تو پھر آزاد مرضی کہاں گئی؟ کیا ہوا نے گناہ کیا یا وہ پہلی بہادر عورت تھی جنہوں نے نامعلوم کو آزمانے کی کوشش کی؟ کیا یہ کہانی الزام ہے یا پھر گناہ کی ایک نئی تعریف، ایک نئی ڈیفینیشن جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہ سنی، نہ سیکھی اور نہ سمجھی؟ اور اگر پھل نے آگاہی دی تو پھر کیا یہ گناہ تھا یا انسان کی شناخت کی پیدائش؟ بہت جلد میں اسی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کو ہوں جس کا عنوان ہوگا جی، ہوا کا عمل گناہ تھا یا وقار کی شروعات، انسان کی شناخت کی شروعات۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ اس اہم اور بڑے ہی انکنونشنل موضوع پر ہم مل کر کلام مقدس کی گہرائیوں سے عمیق اور گہری باتوں کو سیکھنے والے بنے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔